جننا گوڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا. حالا یہ پہلے بڑا میٹھا ہے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. یہ پہلے بڑا میٹھا ہے، لیکن آپ نے میٹھا کوئی نہیں ڈالا ہے. اب ذرا آپ نے بھی میٹھا ڈالنا ہے جی. یہ پہلے ہی بڑا میٹھا. اور پتہ نہیں حضرت آپ کیوں شرما جاتے ہیں. میں اب اس کو شرمانا کہوں یا میں اس کو کیا کہوں حضرت. پتہ ہے ہمارے بڑے ان کا نام پاک لے کے کیا کہا کرتے تھے؟ وہ پھر کہا کرتے تھے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے جی. ہے تو کہتے ہیں کہ یار کرم ہو گیا کہ ان کا نام پاک لینے کی توفیق ہو گئی. تو آپ آئے بھی ہیں بیٹھے بھی ہیں، تو آپ پھر حضرت جی بخل سے کام لے جاتے ہیں حضرت. نہیں ٹھیک ہے جی، جتنی محبت ہے ساری کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے ہیں جی. اور یہ میری بات یاد رکھیے گا، جو صاحب مزار ہیں جن کے عرس پہ ہم سارے بیٹھے ہیں، ظاہر نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کا ذکر کرنے سے ثواب بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، گناہ بھی معاف ہوں گے، نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی اور بھی بڑے. لیکن پتہ سب سے سونا کام کیا ہوگا؟ صاحب مزار بڑے خوش ہوں گے، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی خوشی نہیں ہے، نہ ان کی یہ تعلیمات ہے، نہ ان کا یہ پیغام ہے، نہ ان کا یہ طریقہ کار ہے. تو پتہ نہیں ان مزار میں ان کی کیا کیفیت ہے، یہ تو صاحب کشف دیکھ سکتا ہے اس وقت مزار میں ان کا کیا حال ہے. جو کچھ آپ، میں چلو اس پہ تفصیل نہیں جاؤں گا، تو وہ تو کوئی آنکھ والا دیکھے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صاحب مزار پہ کیا گزر رہی ہے اپنے مزار میں. تو چلو حضرت یہ اگر دل دکھا رہے ہیں تو ہم درود پڑھ کے ان کو ذرا خوش کر دیتے ہیں حضرت، ان کو بھی پتہ لگے کہ عرس ہوا ہے حضرت میرا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل داتا صاحب کا عرس ہو، میاں میر صاحب کا عرس ہو، بابا صاحب کا عرس ہو، یہ ان کی تعلیمات ہی نہیں ہے. دکھاؤ مجھے کہاں کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے؟ کہیں لکھا ہے کو سرکس آئے، کو پنگوڑے لگیں، ہے کہیں لکھا ہوا؟ نہیں. اس لیے میں چلو اس سے آگے نہیں جاؤں گا، بس میں اتنا کہوں گا کہ ادھر سے جتنا دل دکھ رہا ہے نا ذرا تم ادھر سے خوش کر دو. ایک بار ذرا درود پڑھ کے خوش ہو جن صاحب مزار. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں، جب بھی اللہ پاک کے ذکر اور نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کا موقع ملے تو بخل سے کام نہیں لینا، بلکہ حدیث پاک ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانے ہو گئے ہیں. ویسے یہ ہے کہ ہم نے پڑھا 2 بار ہے لیکن دیوانوں والا ابھی بھی نہیں پڑھا ہے. کوشش کرو کہ دیوانگی آئے، یہ آئے دیوانگی، ضرورت ہے دیوانگی کی. اللہ حضرت جی میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا ہوگا جب اقبال نے کم و پیش آج سے 100 سال پہلے یہ شعر کہا تھا. اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. پتہ نہیں آج ہمیں اقبال دیکھتے تو کیا لکھتے ہیں. حالانکہ اقبال کا دور بڑا سونا دور تھا. دیکھو نا، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں، جس دور میں سید جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں سید میر علی شاہ ہوں، جس دور میں بابا نور محمد چراہی ہوں، جس دور میں بابا فقیر محمد ہوں، ہیں تو دور سونا نہیں تھا حضرت. لیکن اس دور میں بھی پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا حضرت. کیا اقبال کی آنکھوں نے دیکھا کہ اقبال رو کے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز. اس لیے پتر یہ دیوانگی لاؤ کہیں سے ڈھونڈ کے. ہمارا بڑا قیمتی سودا تھا کہیں کھو گیا ہے. کھو جانے کا دکھ ہے لیکن اس سے بڑا دکھ ہے کہ دکھ ہی نہیں کہ کھو گیا ہے. بس سارے اپنے اپنے حال پہ راضی ہیں. ایک شادی کر لی ہے، 2-4 بچے ہو گئے نے، کتے نوکری لگ گئی، ایک گھر بنا لیا، بس پورا ہو گیا. اور میں پیچھے بھی گجرا والا بیان کہہ کے آیا ہوں. میں جب آپ کو اور خود کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا یا اللہ امت مینو دے دے. ہم ہی وہ ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں یار ہم میں وہ. جب اللہ پاک نے الواح تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، آپ نے تورات کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو دیکھتے کیا ہیں کہ امت محمد کی شان لکھی ہوئی. جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں، دعائیں کرتے جاتے ہیں، یا اللہ
امت مجھے دے دے. جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے. پھر آگے پڑھتے ہیں, پھر دعا کر یا اللہ امت مجھے دے دے. پھر جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے. پھر پڑھتے ہیں, پھر کہتے ہیں یا اللہ, یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. پھر جواب آتا ہے کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے اتنی بار یہ بات ہوئی بس. ٹھیک ہے, یہ پتر سب کی طرف سے آ گئے ہیں, اب کسی نے پیسے دینے نہیں آنا. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے. اب جو کو دو چار باتیں کرنی ہیں وہ کر کے تو گفتگو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پیسے دینے نہ آئے, یہ آپ سب کی طرف سے آ گئے ہیں. ہر بار یہی جواب آیا کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے, یہاں تک کہ پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں, رب کریم اگر یہ امت مجھے نہیں نہ دینی پھر اس طرح کر مجھے اس امت میں شامل کر دے. لیکن امت کا حال تو دیکھو یار, میں اکثر سوچتا ہوں ہم ہی ہیں وہ, یہی وہ امت ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا یا اللہ یہ امت مجھے دے. امت کو اپنی اب اس لیے پتر یہ کچھ کریے حضرت, اور کرنا یہ ہے کہ صرف حضرت مزار پہ آنا اور آ کے چلے جانا نہیں. دیکھو صاحب مزار کی تعلیمات کیا ہے, صاحب مزار کا پیغام کیا ہے. صرف داتا صاحب کے عرس تک محدود نہ رہ جاؤ, بلکہ یہ دیکھو داتا صاحب پیغام کیا لے کے آئے تھے, داتا صاحب کی دعوت کیا تھی, داتا صاحب یہاں کیا کرنے آئے تھے, داتا صاحب نے یہاں آ کے کیا کیا. ہم داتا صاحب کی دیگ, ہم داتا صاحب کے مزار کے غلاف اور ہم داتا صاحب کے مکھانوں سے تو نہیں آگے گئے کوئی بھی. ادھر سے کشف المحجوب کسی نے کی خود پہ اپلائی, اگر ہم تو بس غلاف پہ. اولا جی غلاف کے لیے بھی سن لو, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا جتنی دیر پہلا غلاف خراب نہ ہو جائے دوسرا چڑھاؤ ہی نہ کوئی بھی. لیکن ہم بس غلاف چاڑھ آئے تھے کہ اوہ کیا کر دیا. آپ تو فرمایا جتنی دیر پہلا خراب نہ ہو دوسرا چڑھاؤ ہی نہ کوئی. یہ تو غلاف صرف اس لیے ڈالا گیا ہے کہ بھئی اللہ والے کا مزار ہے, اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا. باقی غلاف سے صاحب مزار کو فائدہ تو کوئی نہیں ہے. ہم غلاف, ہم مکھانے, ہم پھول اور دیگ سے آگے نہیں گئے. بالکل بریک ہے ادھر کی ادھر. ان کی تعلیم کیا تھی, ان کا پیغام کیا تھا, ان کی دعوت کیا تھی, انہوں نے زندگی کیسے گزاری, ان کی راتیں کیسی تھیں, ان کے دن کیسے تھے, ہماری جانیں بلا. ہم اسی بات پہ خوش ہیں, گئے تھے مکھانے بانڈائے, چول بانڈائے, غلاف چاڑھائے, ٹول لے کے گئے سا. او بھائی وہ ادھر اس لیے آئے تھے کہ غلاف چڑھانا, مکھانے بانٹنا, چاول بانٹنا. وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے بھائی نماز پڑھو. وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ چلو. حضرت وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ اللہ ایک ہے. وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے اس ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں جائز. آج ہم مزاروں پہ سجدہ کر رہے ہیں, اور میں کہتا ہوں حضرت جب کسی مزار پہ سجدہ ہوتا ہوگا, صاحب مزار پہ اندر کیا گزرتی ہوگی, میں یہاں کیا پیغام لے کے آیا, وہ یہ میرے مزار پہ یہ کام کر رہے ہیں آج. بالکل بیٹا کسی مزار پہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے حضرت مسلک پہ انگلی اٹھے. حضرت سجدے آپ کرتے ہو, جواب ہمیں دینے پڑتے ہیں. غیر شرعی حرکات آپ کرتے ہو, جواب علماء کو دینے پڑتے ہیں. غیر شرعی حرکات مزارات پہ آپ کرتے ہو, جناب انگلیاں مسلک پہ اٹھتی ہیں. حضرت کس نے کہا کہ سجدہ جائز ہے, کس نے اجازت دی کہ سجدہ جائز ہے, کس نے تمہیں کہا کہ سجدہ جائز ہے. بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک احتیاط لکھی, انہوں نے کہا ہاتھ بھی نہ لگاؤ. حضرت سائڈ پہ دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ, قرآن پاک پڑھو, سورہ یاسین پڑھو, درود تاج پڑھو, سورہ مزمل پڑھو, ان کو تحفہ پیش کرو اور ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرو. حضرت لیکن ہم نے حضرت دی مزارات پہ وہ کام شروع کر رکھے ہیں, انگلی مسلک پہ اٹھ رہی ہے. جواب علماء کو دینے پڑ رہے ہیں. اللہ کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہیں لکھا حضرت, نہ ان لوگوں کی یہ تعلیم تھی. وہ یہ تو تہجد گزار لوگ تھے. حضرت ہے کو تہجد والا بیٹھا, وہ بھائی یہ تو وہ لوگ تھے جو ایک دن میں ایک ایک قرآن تلاوت کیا کرتے تھے. ہمیں قرآن کھولے ایک ایک سال ہو گئے. حضرت رمضان میں کھولا تھا, رمضان تک اگر زندہ رہے تو پھر کھول لیں گے. یہ تو بھائی ایک ایک دن میں ایک قرآن پڑھنے والے تھے, یہ تو تہجد والے تھے, یہ تو 500 نفل پڑھا کرتے تھے, یہ تو سارا دن اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, یہ تو سارا دن درود پڑھنے والے لوگ تھے, یہ تو نرم دل لوگ تھے, یہ تو محبتوں والے لوگ تھے. ذرا خود کو دیکھو کیا لیا ہم نے ان سے حضرت, سوائے غلاف, مکھانے, ٹول اور چول, کیا لیا ہم نے ان کی زندگی سے. حضرت کہاں ہے ان کی تعلیمات حضرت, کہاں ہے ان کا پیغام حضرت, کچھ بھی نہیں ہے. نہیں بیٹا یہ ان کا پیغام خود پہ اپلائی کرو. حضرت اب دیکھو نا, میں ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں حضرت جی.
ان کا پیغام کیا تھا؟ 5 ویلے دی نماز پڑھ. حضرت کیا تاریخ ہے حضرت؟ کتنے سال پرانا مزار ہے؟ میں چلو حضرت جی اب ظاہر ہے میں حضرت کے لیے کوئی اتنی انفارمیشن نہیں رکھتا کوئی بھی. میں چلو جی آپ کو انہی کے 2 بڑوں کی بات سنا دیتا ہوں حضرت. ایک غوث اعظم رضی اللہ تعالی، ایک سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی. ایک کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں جو مسلمان ہے، جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے. ایک کیا کہہ رہے ہیں ان کے بڑے؟ ظاہر ہے جی سلسلہ علیہ قادریہ شریف ہے جی. کون سا سلسلہ بھی نہیں پتا. چلو ظاہر ہے جی کتنا کہتے تھے ملن گئی نا جا کے کسی نہ. ایک کیا کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے. ایک کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، ان کی تعلیمات یہ ہیں بے نماز خنزیر سے برا، جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ. جب آپ نماز پڑھے بغیر مزار پہ جاتے ہوں گے، میں آپ سے اب سوال پوچھنے لگا ہوں، ذرا بتائیے اندر صاحب مزار پہ کیا گزرتی ہوگی؟ بیٹا ان کو گلاب سے کیا خوشی، ان کو تیرے چولوں سے کیا خوشی، ان کو تیرے مکھانوں سے کیا خوشی؟ اگر تو نے ان کو خوش کرنا ہے نا تو پتر پھر 5 وقت کی نماز پڑھ کے جا، وہ پھر خوش ہوں گے. یہ تو امت نے کیا ان کے ساتھ، جو وہ پیغام لے کے آئے امت نے وہ، جو انہوں نے تعلیم دی امت نے وہ، جس سے وہ منع کرتے رہے امت نے شروع کر دیا. ان کی تعلیمات لاؤ بیٹا. اب دیکھو نا، قربان جاؤں جی شان اہل بیت سیدہ کائنات لکھا آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھی. یہ کہنے کو بیٹا منہ سے 1000 نکل گیا. 1000 کو چھوٹی گنتی نہیں، سال میں امت کو صرف 1 ماہ 20 تراویاں پڑھنی پڑتی ہیں. تسی رہے جڑے اسی بھی رونے والے ہو جاندے ہیں. ہم بھی کوئی ایسا کاری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بس یا لامون تے تالامون ہوئے. ان کی تو چھوڑے نا حضرت جی، ساڈا حال ہوندا اسی پہ لبدے پھرنے ہیں. اور جدن کو قاری صاحب 10 منٹ اوپر لگا دے جاتے کہہ کے جانے ہیں حضرت آج تھکا ہی چھڑیا جی. لیکن لکھا ہے سیدہ کائنات ایک رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی. اور لکھا ہے جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات ہی مک گئی. 1000 نوافل ادا فرما چکی ہیں. حضرت بلال اذان فجر رو کے عرض کرتی ربا تیری رات ہی مک گئی، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. وہ 1000 نوافل پڑھ کے بھی کہا کرتی تھی تیری رات ختم ہو گئی، سجدہ مکمل نہیں ہوا. لیکن امت کا حال ذرا دیکھو، آج امت کے پاس 5 نمازیں پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے.